اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے۔ کل میں نے جو ویلوگ بنایا تھا وہ 126 آیات تک میں نے بنایا تھا۔ آج 127 آیات سے میں شروع کر رہی ہوں۔ سورۃ نساء اور 5واں سپارہ ہے۔ یہاں بھی حقوق کے بارے میں، انسانی حقوق کے بارے میں، یعنی حقوق اللہ نہیں، حقوق العباد کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایک وہ کافر تھے، وہ جو مسلمان ہوئے تھے، پھر ان کا بھائی فوت ہو گیا تو اس کی جائیداد پہ وہ قابض ہو گیا، کیونکہ اس کے بچے چھوٹے تھے اور بیٹیاں تھیں اور بیٹے بہت چھوٹے تھے۔ تو اس کی بیوی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس نے کہا کہ میری انہوں نے جائیداد میں داد قبض کر لی، اور میں کہاں سے اب کھاؤں پیوں، میں بچوں کو کہاں سے کھلاؤں اور پالوں ان کو۔ تو پھر یہ آیاتیں آئی ہیں کہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا کہ اس کا حق دیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، تمہیں پتہ نہیں کہ ہماری روایت اس طرح ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو بھی حصہ نہیں دیتے جس تک وہ گھوڑا سواری نہ کر سکے، تیر اندازی، نیزہ بازی یا تلوار نہیں چلا سکے تو ہم نہیں دیتے، اور لڑکیوں کو بھی نہیں دیتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیاتیں نازل کی ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، پوچھتے ہیں تم سے عورتوں کے بارے میں کہ عورتوں کا حصہ کیسا ہوگا۔ کل تو ہے کہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، للہ اللہ تعالیٰ یفتیکم، حکم دیتا ہے، فیہن، اس کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ تم کہو ان کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ وما یتلا علیکم فی الکتاب، وہ جو پڑھی جاتی ہیں تم پر آیاتیں کتاب میں، وہ جو تم پر آیاتیں پڑھی جاتی ہیں تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم عورتوں کے بارے میں انصاف کرو۔ فی یتامی النساء اللتی، یتیم عورتیں وہ، لا تؤتونہن، تم نہیں دیتے ان کو، ما کتبہ لہن، اور لکھ لیا ان کے لیے، وترغبون، اور تم رغبت چاہتے ہو کہ ان تنکحوہن، تم نکاح میں اس کو لاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم اس کے بارے میں کہ وہ پڑھی جاتی ہیں تم پر قرآن کی آیاتیں، یتیموں کے بارے میں، یتیم عورتوں کے بارے میں تم نہیں دیتے ان کو وہ جو لکھا گیا ہے ان کے لیے، یعنی حق مہر ان کا اور ان کا حصہ جو عورتوں کا ہے وہ ان کو نہیں دیتے، اور رغبت رکھتے ہو کہ تم یعنی یہ چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں ہم لائے، یعنی اپنے بیکار بیٹے کے ساتھ اس بھتیجی کا نکاح کر لیں، یا بعض اوقات ایسا تھا کہ بابی کے ساتھ نکاح کر لیتا دیور اور وہ اس کو جائیداد نہیں دیتا تھا، یعنی میرے بھائی کی جائیداد ہے، اور تم رغبت چاہتے ہو کہ اپنے بیکار بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں اور ان کے یا ان عورتوں کے ساتھ یعنی جو بیوائیں رہ گئی ہیں ان کے ساتھ تم نکاح کرو، اور یہ دولت تمہارے گھر میں رہ جائے، اور تم ان کا یعنی شادی باہر نہ کرو کہ اس طرح ہمارے گاؤں میں بھی، ہمارے لوگوں میں بھی اسی طرح ہوا ہے کہ انہوں نے جائیداد کے لیے شادی انہیں بہنوں کی نہیں کرنے دی کہ انہوں نے یعنی یہ جائیداد باہر چلی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والمستضعفین من الولدان، وہ کمزور بچے جو کہ ماں باپ سے یتیم رہ گئے ہیں، چھوٹے ہیں، وہ ان کو تم حصہ نہیں دیتے، لکھا گیا ہے ان کے لیے اور تم نہیں دیتے ان کو حصہ، نہ ان عورتوں کو نکاح بھی زبردستی کرتے، اور وہ جو لڑکے ہیں چھوٹے بچے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، کھڑے ہو جاؤ یتیموں کے لیے انصاف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہیں بھی تمہیں ایسا بے انصافی نظر آئے تو تم فوراً کہو کہ یہ یتیموں کا حصہ ہے، وہ دے یا نہ دے ان کا اپنا عمل ہے، مگر تم آواز اٹھاؤ۔ پہلے تو وہ گھر والے آواز اٹھائیں، اگر گھر والے نہیں اٹھا سکتے تو خاندان والے اٹھائیں، خاندان والے نہیں اسے اٹھا سکتے تو محلے والے، اور قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ ان غریبوں کو، ان یتیموں کو،
کمزور بچوں کو ان کا حصہ دلایا جائے، انصاف کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ۔ وما تفعلوا من خیر، جو بھی تم کرو گے نیکی، فإن اللہ کان بہ علیما، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے۔ یعنی تم ان کے لیے ایک قدم اٹھاؤ گے یا کوئی بات کرو گے یا ہاتھ کے اشارے سے کہو گے کہ انہوں نے کھایا ہوا ہے یا یہ، تو یہ ہر ایک نیکی اللہ تعالیٰ تمہاری جو بھی تم نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ یہ نیکی کر رہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، وہ عورتیں جو ڈرتی ہیں اپنے شوہروں سے، نشوزاً غصے سے، اور حرادن یا منہ پھیرنے سے، فلا جناح علیہما، پس نہیں ہے گناہ ان پر، ان یصلح بینہما صلحا، کہ وہ صلح کریں، صلح بہتر ہے۔ وہ عورتیں جو ڈرتی ہیں کہ یعنی خاوند میں بات کروں گی تو خاوند غصہ کرے گا اور لڑائی جھگڑا اور مار کٹائی سے، یا یہ کہ وہ باہر چلا جائے گا دوسری عورتوں کے پاس، یا وہ مجھے چھوڑ دے گا یا مجھے طلاق دے دے گا، تو گناہ نہیں ہے کہ یہ دونوں آپس میں صلح کریں، پکار ہے کہ یہ صلح کریں، صلح سے رہیں، اتفاق سے رہیں اور صلح کریں۔ وَالصُّلْحُ خیر، اور صلح بہتر ہے۔ صلح یعنی ہر قیمت پر عورت کو کمپرومائز کرنا چاہیے، عورت کو اتفاق کرنا چاہیے، عورت مرد کی آمدنی کام میں تو پھر بھی گزارا کرے، مرد کی توجہ کام میں تو گزارا کرے، ایسا وقت آئے گا کہ مکمل اس کی چاروں طرف سے توجہ ختم ہو جائے گی، تمہاری طرف توجہ ہو جائے گی۔ خیر تم اس صلح کرو، صلح بہتر ہے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ ذرا صبر کرے، مگر مرد کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ ظلم زیادتی اس پر نہ کرے۔ فلا، بس نہیں ہے گناہ ان دونوں پر، ان یصلح بینہما صلحا، صلح کرے مابین اپنے درمیان میں صلح کرے، صلح بہتر ہے۔ وصلح خیر، اور صلح بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور بچاؤ اپنے نفس کو لالچ سے۔ یعنی ایک عورت اس لیے اس مرد کے ساتھ گزارا کرتی ہے کہ اس کی دولت ہے، اس کا وہ بنگلے ہے، موٹریں ہیں، اور یہ مر جائے گا، یہ یا بوڑھا ہے یہ مر جائے گا، یہ دولت میری ہو جائے گی، ہو جائے گی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ لالچ ہے، یہ طمع ہے، لالچ و طمع کے نا اللہ کی رضا کے لیے، ہر ایک کام اللہ کی رضا کے لیے۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں، میں بار بار یہ تشریح کر رہی ہوں کہ ہر کام کسی کا پوچھ نہ کرو، کسی کی بیمار پرسی کرو، کسی کے ساتھ دو باتیں کرو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی کو دو باتیں بتاؤ اچھی طریقے سے، وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اس کسی سے طمع نہ رکھو کہ یہ مجھے دے گا۔ اور بچاؤ اپنے نفس کو لالچ سے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، بس نیکیاں کرو، وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری کرو، نیکیاں کرو اللہ کے راستے میں، نیکیاں کرو، نیکیاں بہت بہتر ہے۔ وَتَتَّقُوا، پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تم نیکیاں کرو، پرہیزگاری کرو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو اور پرہیزگاری کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں پر دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری 24 گھنٹوں کی زندگی اللہ تعالیٰ قرآن کے مطابق کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مدد کرے، آمین۔